میں جوک در جوک شرکت کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے کہ لوگوں کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ موضوع کیا ہے، صرف ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ امیر المومنین یزید کو کہتے تھے کہ امیر المومنین یزید نے اسلام کے خلاف باغیوں، دشمنوں اور کافروں وغیرہ جو وہ القاب دے سکے ان پہ فتح حاصل کی ہے، اب اسلام کو یہ جشن منانا ہے۔ ابھی ہم اس کے آثار بھی دیکھتے ہیں کہ جو عاشورہ کے حوالے سے کچھ ایسی بنی امیہ کی روایت گھڑی گئی ہے کہ اس دن کو جشن و سرور کا دن ثابت کریں کہ اس دن جناب یہ ہوا یہ ہوا۔ یہ ساری بنی امیہ کی وہی پروپیگنڈے کا حصہ ہے کہ اس سے وہ اصلی اثرات، وہ دراصل اس کا جشن اس لیے منا رہے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے انتقام لیا اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ مگر جس طرح قرآن کہتا ہے کہ میں قرآن کا محافظ ہوں، کیونکہ اہل بیت قرآن ناطق ہیں، اس لیے اہل بیت کی بات بھی ہر زمانے میں قرآن کی طرف نئی اور تازی نظر آتی ہے۔ بے شک بے شک۔ شام میں ایسا ماحول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ ایسا گھناؤنا سلوک کیا گیا، مگر مسلمان جشن منانے جمع ہو رہے، اور جشن کے ماحول کے درمیان ایک بوڑھا شخص اس قافلے سے مخاطب ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے تم لوگوں کو قتل کیا اور علاقے کو تمہارے مردوں کے شر سے محفوظ کر دیا، اور امیر المومنین یزید کو تم لوگوں پر فتح نصیب فرمائیں۔ یہ دیکھیں ایک مسلمان جو ایک آپ دیدہ نفر ہے، جو مجھ سے کہیں کہ منجا ہوا آدمی ہے، ریش سفید ہے، وہ ایسے اس قافلے کو دیکھ کے اب عوامی ترجمان بن کے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ان سے مخاطب ہوتا ہے کہ چلے امیر المومنین یزید، ان کے امیر المومنین یزید کو اللہ نے فتح دی، اور یہ جو باغی تھے ان کو نہیں تو ان کو یہی بتایا گیا تھا، وہ اسی اعتبار سے وہ اپنا نظریہ بتاتے تھے۔ یہاں اس واقعے کو نقل کرنے سے ہمیں بہت سارے پیغامات ملتے ہیں کہ جو اصل میں عزاداری کا فلسفہ ہے، ہم کیوں ہر زمانے میں صرف روتے ہیں، ہم رونے کا فلسفہ کیوں ہے؟ رونا بس یہی مقصد ہے کہ ان حقائق کو اجاگر کرنا ہے کہ جن دلیلوں سے، جس پروپیگنڈے کے ساتھ اسلام کی اصلی شناخت کو مسخ کیا گیا تھا، مگر وہ اسلام کے نام پر کیا گیا تھا، اس لیے عزاداری سے اس اسلام بنی امیہ کے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو الگ کیا جاتا ہے۔ جس طرح شاہ بن نظر اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ کربلا کے بعد اسلام کی دو ہی شکلیں رہیں، ایک کا نام ہے حسینیت اور دوسری کا نام خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہر قسم کی پلیدی اور ریس کو دور کرے اور ان کو کمال طہارت عطا فرمائے۔ اس شخص نے کہا جی ہاں پڑھا ہے۔ امام نے فرمایا شخص اہل بیت رسول خدا میں اللہ نے آیت تطہیر کو ہمارے لیے مخصوص کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک بنی امیہ کی پروپیگنڈا مشینری کس طرح مؤثر ہوئی تھی۔ اتنے واضح قرآنی پیغامات کو بھی لوگوں کو اس سے بالکل دور رکھا گیا تھا، اور ماحول اتنا بڑا بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرح کے وجود کو نابود کرنے کا انہوں نے بھرپور منصوبہ بنایا، اور مسلمان اس کا جشن منا رہے تھے، خوشی منا رہے تھے کہ اسلام کی فتح ہو رہی ہے، جبکہ یہ عزاداری یہ ہے کہ اچھا ہم دیکھتے ہیں بالکل آخری لمحات ہیں، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی جب دوبارہ سے یزیدی شکل نے نام بدل کے تکفیریت کے لبادے میں دوبارہ قیام کیا، انہوں نے خروج کیا مختلف ملکوں سے، پوری دنیا بھر سے وہ آئے، دوبارہ ان کی پیٹھ تھپ تھپائی گئی، تو انہوں نے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں کہ روضے رسول کے اوپر ان کی نگاہیں پھر مرکوز ہوئیں، وہ پھر جا کر جو ہے وہ مقدسات کو انہوں نے ایک مرتبہ اپنا ہدف پھر قرار دیا۔
تو یعنی اس میں یہ بالکل تسلسل کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ صدیاں بیت گئیں مگر جو ہے وہ یزیدیت کے اخبار میں جو ہے وہ کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی ہے. آج بھی یزید اپنا لبادہ اپنا نام چینج کر کے نام تبدیل کر کے دوبارہ مضموم اپنے ارادے میں وہی ہے. آج اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہہ رہے ہیں مگر کل امیر المومنین کہتے تھے. بات تو وہی ہے. اسی لیے یہاں پتہ چلتا ہے کہ راوی اس واقعے کو جب نقل کرتے ہیں راوی کہتا ہے کہ یہ سب سن کر وہ برا شخص بری طرح ٹوٹ گیا اور اس پر سکوت اور شرمساری کی شدید حالت ہو گئی اور ہکا بکا رہ گیا. میں نے سنا کیا ہے ایسی حالت میں امام سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کو خدا کا واسطہ کیا آپ لوگ رسول خدا کے اہل بیت ہیں؟ دیکھیے عزاداروں کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے. اہل سنت بھائیوں سے گلہ نہ کریں. ان کو جھوٹ بتایا گیا, ان کو اس طریقے سے حقیقت بتائیں. جب آپ ان کو حقیقت بتائیں گے جس طریقے سے اس شامی شخص کی حالت رہی ہے بالکل ہر اس جو اس حقیقت سے ناآشنا ہے وہ بھی اسی طریقے سے ٹوٹ پڑے گا اور شیعہ سے زیادہ محب اور عزادار ہوگا کہ جب اس کو پتا چلے گا جب حقیقت کھلے گی. ہم بالکل ہم کچھ اپنے آداب و رسوم اس پہ حائل کر کے اصل بات کو پہنچانے میں ناکام رہتے ہیں جبکہ خود جو عزاداری کا طریقہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بتایا. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کیوں کربلا ہمیں حسین کیوں کرنا ہے, ماتم کیوں کرنا ہے, کیونکہ یہ عین قرآن کے احیا کی بات ہے. تو یہاں پر یہ شخص ہمیں یہی بتاتا ہے. یہ تمام ہر نہ صرف میں اہل سنت برادری سے گلا نہیں کروں, میں کروں گا ہر اس شخص کو جو جس کو اہل بیت سے دور رکھا گیا ہے وہ جب اس پر حقیقت آیا ہوگی اس کی وہی حالت ہوگی جو شامی کی حالت ہو رہی ہے. تو وہ سوال کر رہا ہے کہ آپ کو خدا کا واسطہ کیا آپ رسول خدا کے اہل بیت ہیں؟ امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم ہم وہی ہے. دیکھیے مسلمان معاشرہ جب ایسا ہوا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور پوتے کو قسم کھا کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ میرا نانا میرا دادا رسول خدا, جو سب سے آسان عرب معاشرے میں یہ سب سے آسان پہچان ہے, اس کا بیٹا اس کا نانا کون ہے, اس کا دادا کون ہے. مگر اب اہل بیت کی حالت بنائی گئی قسم کھا کر یہ کہتے کہ اللہ کی قسم ہم وہی ہیں, اللہ کی قسم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دادا ہیں اور بے شک ہم حضرت کے وہی اہل بیت ہیں. جزاک اللہ قبلہ. یہ سنتے ہی وہ برا شخص روتے روتے ڈاڑے مارنے لگا, اپنی پگڑی سر سے اتاری, اسے زمین پر بھی مارا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کی اور کہا میں آل محمد کے ہر دشمن انسانوں میں ہوں یا جنوں میں بیزار ہوں. تو یہ بیداری ہے کہ جب حقیقت بتائیں گے کہ بنی امیہ کا کیا گیم پلان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رسالت کو جس طرح ہر دین کو مسخ کرنے کے لیے لوگ اترے تھے, مگر جس طرح قرآن کی ضمانت خدا نے خود لی ہے کہ اس کو کوئی تحریف نہیں کر سکا ہے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنے پیچھے دو وزنی چیز چھوڑے ہیں, قرآن اور اہل بیت, یہ اسلام کو تحریف نہیں ہونے دیں گے. بالکل ایسے ہی. اور اس وقت بھی یہ بیداری کی ضرورت یہی ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ دہشت گرد لوگ اپنے آپ کو داعش دولت اسلامی عراق و شامات کہتے ہیں اور دینی نام رکھ کر کس طرح دین کی بے کنی کرتے ہیں. جو اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین جو مسلمانوں کا کہ جان کا محافظ ہونا چاہیے. دیکھیے اب ہمسایہ ملک مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں. بالکل بالکل. جبکہ کبھی بھی اس طرح صہیونیت کے خلاف اس طرح اس غیر کوئی اقدام نہیں کیا, مظاہرہ نہیں کیا. بہت خوبصورت. مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہے. جی میں کہہ رہا ہوں بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتگو جا رہی ہے اور ہمارے پاس ٹائم بالکل آخری لحظے میں. میں چاہوں گا کہ آپ کمپلیٹ کریں بات کو. جی تو یہ وہاں جو اس زمانے میں طریقہ کار رہا تھا بنی امیہ کا وہی آج بھی ہے. جو داعش کر رہی ہے وہی یزیدیت ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جب
اس شامی شخص نے ایمان لایا اور اس کو اسلام کی اصلی بات سمجھ میں آئی، یہ بھی عزادار بن گیا، تو اس کے بعد امام سے مخاطب ہو کر عرض کیا کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ امام نے فرمایا ہاں، اگر توبہ کرو گے تو خدا تمہارا توبہ قبول کرے گا اور تم ہمارے حامی بن جاؤ گے۔ عرض کی میں نے توبہ کر لی۔ اس واقعہ کی خبر یزید بن معاویہ تک پہنچ گئی، اسے سنتے ہی اس بورے شخص کو قتل کرنے کا حکم صادر کیا۔ اب دیکھیں کہ کس ماحول میں مسلمان بات کریں، اور آج بھی وہی یہ ہے کہ اب ڈر ہے جو اگر حق کی بات بتائیں میرا سر قلم کیا جائے گا، جو بھی ابھی یہ لوگ کر رہے ہیں۔ کہ اس زمانے میں جب کیوں امام زین العابدین علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنے خطبات کے ذریعے، میں ڈر رہا ہوں کہ شاید بات پوری کر سکوں کہ نہیں، کہ امام سجاد نے اس اسلام کے تشخص کو زندہ رکھنے کے لیے، جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا خون دیا، کیا کچھ نہیں کیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ اور پوری طاقت اور بلاغت سے اپنے یہ جو عرب میں آسان طریقہ جس کی طرف میں اشارہ کرتا رہا، وہ اپنے خاندان کا تعارف کرا کے کہ کس کے ساتھ، کس خاندان کے ساتھ یہ حشر کیا گیا اسلام کے نام پر، اور بنی امیہ کی جھوٹی تبلیغات کو برملا کیا، اور اس طرح یہ بات سب کو بتائی کہ یہ کاروان خارجیوں کا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی اولاد ہے، کہ خاندان پر مشتمل ہے۔ بہت خوبصورت نیز آیات اور احادیث کی تلاوت کر کے آپ نے واضح کیا کہ وہ کاروان قرآن و سنت کا حامل ہے، تاکہ جو لوگ دھوکے میں تھے وہ جان لیں کہ یہ کاروان دو منابع یعنی قرآن و سنت کے ذریعے اسلام کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت گفتگو رہی، اور اس سلسلے کو جو ہے وہ ہم ابھی آنے والے ایام میں جاری و ساری رکھیں گے، کیونکہ ابھی خطبات جو کہ یزید ملعون کے دربار میں ائمہ نے امام سجاد علیہ السلام نے دیے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو مکالمہ ہے جس سے بنو امیہ کا پورا گیم پلان یکسر ڈھا گیا، اس کے اوپر بھی بات ہوگی، چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے اور ہم اس کو سلسلے وار لے کر انشاءاللہ 40 تک آگے بڑھیں گے۔ تو ابھی فی الحال ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور بڑے مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم ہم کو دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے ایران کے شہر مقدس القم سے سید عبدالحسین موسوی صاحب کو، انہوں نے باقاعدہ جو اس منظر کو پیش کیا کہ کس منظر میں آل محمد کا داخلہ شام ہوا ہے، اور اس کے بعد وہاں پر جو بیداری کی لہر ایجاد ہوئی ہے اور اس کے اثرات فی زمانہ آج تک کیسے ہیں، ان تمام چیزوں کو لے کر کے گفتگو کریں گے۔ لائیو کالز بھی کھول دیں گے، آپ بھی شامل ہوں گے، آپ سے بھی پرسہ لیں گے، آپ کو بھی پرسہ دیں گے، اور اس بیداری کو اور اس میسج کو کتنے احسن طریقے سے ہم آج تمام مسلمانوں تک اور پوری مدینہ انسانیت تک پہنچا سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے، کوشش کریں گے۔ مگر ہمیں فی الحال ابھی اس وقت ایک مختصر سے بریک پہ جانا ہوگا، بریک سے واپس آئیں گے، سلسلے کو جاری کرتے ہیں، چلتے ہیں ایک بریک پہ۔